بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس سلسلے میں ہمارے گفتگو کا سلسلہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی سے متعلق پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم آپ کی خدمت میں رہبران معصوم علیہم السلام کتاب پیش کر رہے ہیں. ہماری گفتگو پیج نمبر 404 سے شروع ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہماری گفتگو پیج نمبر 403 پر تمام ہو چکی تھی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. اصحاب امام محمد باقر علیہ السلام نے بہترین افراد کی پرورش کی، اور آپ کے حلقہ درس کا ہر شاگرد اپنے فن میں نمایاں حیثیت رکھتا تھا. جب حکومتوں نے ذرا بھی سانس لینے کا موقع دیا تو اس وقت آپ نے لوگوں کو معارف اسلامی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ جو علم دوست تھے وہ رفتہ رفتہ آپ کے گرد جمع ہونے لگے، اور آپ سے علم و دانش کے وہ سوتے پھوٹے جس سے آج ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے. اسلامی تعلیمات کو نکھار کر پیش کیا تاکہ آنے والی نسل حقیقی اسلام سے متعارف ہو سکے، اور مسائل کو اس قدر واضح کر دیا جائے کہ ایک منصف مزاج انسان خرافات اور حقیقت میں تمیز کر سکے. آپ نے ایسے شاگرد پرورش کیے جو اپنی مثال آپ تھے، اور ان میں ہر ایک کی ایک امتیازی شان تھی. ان عظیم شاگردوں میں صرف چند کا تذکرہ پیش کیا جاتا ہے. ابان بن تغلب. آپ کو 3 امام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. علمی میدان میں آبان کی شخصیت کو ایک خاص امتیازی حیثیت حاصل ہے. تفسیر، فقہ، حدیث، قرات، لغت اور دیگر علوم میں ید طولہ حاصل تھا، اور آپ کی علمی شخصیت اس قدر مسلم تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو اور لوگوں کو ان کے مسائل سے آگاہ کرو. میری دلی تمنا اور آرزو ہے کہ میں اپنے شیعوں میں تمہارے جیسے افراد دیکھوں، تمہارے جیسے لوگ دیکھوں. آبان جس وقت مدینہ آئے تھے تو لوگ ٹوٹ کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور آپ کے درس کے لیے منبر رسول خالی کر دیا جاتا تھا. جس وقت آبان کی خبر مرگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اس خبر نے میرا دل دہلا دیا ہے. آبان نے تقریباً 30,000 روایتیں نقل کی ہیں. دوسرے آپ کے اصحاب خاص زرارہ علماء شیعہ نے آپ کو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے برگزیدہ اصحاب میں شمار کیا ہے. آپ کی عظمت و بزرگی کا اندازہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث سے بخوبی ہوتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا، اگر برید بن معاویہ، ابو بصیر، محمد بن مسلم اور زرارہ نہ ہوتے تو آثار پیغمبر اور معرف شیعہ میں ہو جاتے. یہ لوگ حلال اور حرام خدا کے امین ہیں. اسلامی مسائل کے سلسلے میں ان کی شخصیت قابل اعتماد ہے. امام برابر فرمایا کرتے تھے کہ برید، زرارہ، محمد بن مسلم اور احول، یہ لوگ زندگی و مرگ دونوں میں میرے نزدیک محبوب ترین افراد ہیں. زرارہ
امام کو اس قدر دوست رکھتے تھے کہ یہ بات زبان زد و خاص عام تھی، اور چونکہ حکومت ایسے افراد کی سخت متلاشی تھی، اور جب ایسے افراد مل جاتے تھے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ اس بنا پر امام جعفر صادق علیہ السلام زرارہ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بعض وقت زرارہ کے عیوب بیان کرتے تھے تاکہ دشمن کو بہانہ نہ ملنے پائے، اور آپ نے خفیہ راستے سے زرارہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ جو میں بعض اوقات تمہارے عیوب بیان کرتا ہوں یہ اس بنا پر ہے کہ یہ حکومت تم سے متعرض نہ ہو اور تمہاری جان و مال، عزت و آبرو محفوظ رہے، کیونکہ تمہیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اس بات کے کوشاں رہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کو اذیتیں پہنچائیں، اور چونکہ تمہارے لیے یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ تم ہمارے دوست ہو اور چاہنے والوں میں ہو، لہذا جب اس قسم کی خبریں تم تک پہنچے تو تم گھبرانا نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا ماحول خراب ہوگا۔ زرارہ قرات، فقہ، علم کلام، شعر اور ادبیات عرب میں مہارت کامل رکھتے تھے۔ آپ کی عظمت و بزرگی اور دیانت داری آپ کے چہرے سے آشکار تھی۔ کمیت اسدی بہت ہی مشہور و معروف شاعر، آپ ہمیشہ مدح اہل بیت علیہ السلام میں ربط اللسان رہتے تھے۔ آپ کے اشعار اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے بھرپور رہتے تھے۔ آپ اپنے اشعار کے ذریعے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرتے تھے اور دشمنان اہل بیت کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے اور ان کی قلائی کھولا کرتے تھے، جس کی بنا پر عموی دربار سے برابر آپ کو ڈرایا دھمکایا جاتا اور کبھی تو موت کی بھی دھمکی دی جاتی۔ اس پورا شوب دور میں جہاں زبان و قلم پر پابندی عائد ہو، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنا کس قدر دشوار کام تھا۔ ایسا زمانہ تھا جب اہل بیت علیہ السلام کی مدح کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اسی بنا پر بہت لوگ ایسے تھے جن کے قلوب تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے سرشار تھے مگر اس کا اظہار نہیں کر پاتے تھے، اور ایسے افراد بہت کم تھے جو اہل بیت کی محبت کا اظہار بھی کر سکیں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کر سکیں۔ ان لوگوں میں کمیت اسدی کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ آپ کو جس قدر دربار سے دھمکی دی جاتی تھی اتنا ہی زیادہ آپ کے عزم و ارادے میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور جس قدر سختی بڑھتی اتنا ہی زیادہ آپ کا دل بڑھتا اور آپ کے اشعار میں حق کا عکس نظر آتا۔ آپ نے کبھی بھی باطل کی حمایت نہیں کی بلکہ ہمیشہ حکومت کے کارناموں سے پردہ اٹھاتے رہے اور عوام کو حکومت کی نرنگیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ کمیت نے اپنے بعض اشعار میں ائمہ علیہ السلام کی مدائن الفاظ میں کی ہے۔ یہ ہیں وہ رہنما عدل و انصاف جن کی سرشت میں داخل ہے۔ یہ لوگ بنی امیہ کی طرح نہیں ہے، حیوان اور انسان میں فرق نہ کر پاتے ہوں۔ یہ حضرات عبد الملک، ولید، سلیمان، حشام جیسے نہیں ہیں کہ جو منبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہوں جن پر خود بھی عمل نہ کرتے ہوں۔ یہ عموی بادشاہ باتیں تو پیغمبر اسلام کے زمانے کی کرتے ہیں مگر خود ان کے عمل سے زمانہ جاہلیت کے آثار نمایاں ہے۔ کمیت امام محمد باقر علیہ السلام کو دل سے دوست رکھتے تھے اور انہیں کبھی اپنا خیال نہیں رہتا تھا۔ کمیت نے امام کی مدح میں اشعار لکھے اور اشعار کو امام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب کمیت اپنا قصیدہ تمام کر چکے تو امام نے روبہ قبلہ ہو کر ارشاد فرمایا، خدا کمیت پر رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد 1,00,000 درہم کمیت کو عطا کی اور فرمایا، یہ رقم ہمارے خاندان والوں نے جمع کر کے تمہیں دی ہے۔ کمیت نے کہا، خدا کی قسم میں سیم و زر کا خواہ نہیں ہوں، اگر آپ مجھے اپنا 1 پیرہن عطا کر دیں تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ امام نے اپنا 1 پیرہن کمیت کو عطا کر دیا۔ کمیت ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے زمانے کی شکایت کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا، ذہب الذین یعاش فی اکنافہم لم یبق الا شاۃ او حاسد۔ گزر گئے وہ افراد جن کے سائے میں لوگ زندگی بسر کرتے تھے، اب تو بیہودہ باتیں کرنے والے حاسد بچے ہیں۔ کمیت نے فوراً یہ شعر پڑھا،
ہاں اس روئے زمین پر ان عظیم افراد کی ایک نشانی موجود ہے اور وہی ولی مراد ہیں اور وہ صرف آپ کی ذات والا صفات ہے۔ محمد بن مسلم، آپ کو فقیہ اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے سچے چاہنے والے تھے اور حقیقی محب تھے، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ آپ کا شمار ان 4 عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے ذریعے آثار نبوی محفوظ ہیں۔ آپ کی زندگی اسلامی تعلیمات کا مکمل نمونہ ہے۔ آپ کوفے کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ امام کے چشمہ فیوض سے اپنی علمی تشنگی بجھا سکیں۔ آپ 4 سال تک امام کی خدمت میں رہے اور علم دانش کسب کرتے رہے۔ عبداللہ بن یافور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا بعض اوقات ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا حل میں نہیں جانتا اور ان مواقع پر آپ کی خدمت میں حاضری بھی ممکن نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا، محمد بن مسلم کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے اور ان سے اپنے مسائل کا حل کیوں دریافت نہیں کرتے؟ ایک شب محمد بن مسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میری بہو کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے شکم میں ایک بچہ زندہ ہے، اس صورت میں ہم کیا کریں؟ محمد بن مسلم نے کہا، اس موقع پر امام محمد باقر علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ آپریشن کر کے بچے کو نکال لیا جائے اور بعد میں عورت کو دفن کر دیا جائے۔ اس کے بعد محمد بن مسلم نے اس عورت سے دریافت کیا، تم مجھ تک کیوں کر پہنچی؟ عورت کہنے لگی، میں اس مسئلے کو لے کر امام ابو حنیفہ کے پاس گئی اور ان سے اس مسئلے کا حل دریافت کیا۔ وہ کہنے لگے، اس مسئلے کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، محمد بن مسلم کے پاس جاؤ اور ان سے اس مسئلے کا حل دریافت کرو اور وہ جواب جو تمہیں دیں اس سے مجھے بھی آگاہ کر دو۔ محمد بن مسلم ایک روز مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے اور اس وقت ابو حنیفہ اسی گزشتہ مسئلے کو عنوان کیا ہوا تھا اور اس کا حل اپنی طرف منسوب کر کے بیان کر دیا۔ جب محمد بن مسلم نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ کھکار کے ابو حنیفہ کی نگاہ جیسے ہی محمد بن مسلم پر پڑی، سارا مطلب سمجھ گئے۔ محمد بن مسلم سے کہنے لگے، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہو، ذرا ہم لوگوں کو بھی زندہ رہنے دو۔ شہادت امام۔ 8 ذی الحجۃ الحرام 114 ہجری کو 57 سال کی عمر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور شہادت بھی اس بنا پر واقع ہوئی کہ ظالم و جابر اموی بادشاہ حشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا اور اسی زہر کے اثر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی اور دنیا علم و دانش ہمیشہ کے لیے سوگوار ہو گئی۔ اس آفتاب علم و ہدایت کو بھی ظالموں نے باقی نہ رہنے دیا۔ آپ نے شہادت سے قبل امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں آج کی رات اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے پدر بزرگوار کو خواب میں دیکھا کہ مجھے شربت پیش کر رہے ہیں، جیسے ہی میں نے پیا مجھے زندگی جاوید اور اپنے دیار کی بشارت دے رہے ہیں۔ دوسرے دن اس آفتاب علم و دانش کے دریائے پیب کرا میں جنت البقیع میں امام حسن اور امام سید سجاد علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ظالم و جابر حکومت نے اس قبر مطہر پر صاحبہ بھی گوارہ نہ کیا اور اس قبر پر آج بھی کوئی پوشش نہیں ہے۔ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم بھی یہ قبر مطہر آج بھی مظلومیت کی مجسم تصویر ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو اس امام عالی مقام کی خدمت اقدس میں، ہمارا سلام ہو اس قبر مطہر پر جو آج بھی مظلومیت کی نشانی ہے۔ ارشادات امام۔ اب جب کہ گفتگو قریب ختم ہے تو ہم مناسب ہے کہ ایک نظر امام علیہ السلام کے ارشادات پر کر لی جائے اور یہی ارشادات ہماری زندگی کا نصب العین ہوں اور انہی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی راہیں معین کریں۔ جھوٹ بولنا ناپختگی ایمان کی علامت ہے۔ مومن بزدل، لالچی اور کنجوس نہیں ہوتا۔ تیسرا، جو دنیا کا حریص ہے اس کی مثال ریشم کے کیڑے کی طرح ہے، جس طرح وہ اپنے لعاب دہن کو زیادہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا باہر آنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ مومنین پر کبھی طعنہ و تشنیع نہ کرو،
اپنے مسلمان بھائی کو دوست رکھو اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اس کے لیے پسند کرو، اور جو چیز تمہیں ناپسند ہے وہ اپنے دوست کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اگر کوئی مسلمان کسی کی ملاقات کی غرض سے اس کے گھر جائے اور وہ موجود ہونے کے باوجود اس سے ملاقات نہ کرے اور نہ گھر میں آنے کی اجازت دے تو اس شخص پر اس وقت تک لعنت ہوتی رہے گی جب تک وہ اس شخص سے ملاقات نہ کرے۔ خداوند عالم باحیا اور بردبار شخص کو دوست رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے غصے سے لوگوں کو محفوظ رکھے تو یہ شخص قیامت میں عذاب خداوندی سے محفوظ رہے گا۔ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو پسند نہیں کرتے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں اس کا دشمن گھس آئے اور وہ اس کا مقابلہ نہ کرے تو خدا ایسے شخص کو دشمن رکھتا ہے۔ یہیں پر گفتگو تمام ہو جاتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق جو اس کتاب رہبران معصوم علیہ السلام میں پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہماری گفتگو پیج نمبر 412 تک پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ آؤ کتاب پڑھیں کے ساتھ، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے یہ پروگرام۔ ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔